تعاقی شمس العارفین والسراج السالکین نبی ہیں مصباح والعلم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولاي الثقلين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائه منكر فضائلهم غاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال أيضا إمام علي الرضا عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق إمام الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد خطبہ پڑھ لیا ہے ہم نے اب اگر لیڈیز کی مجلس ختم ہو جائے تو مجلس بھی شروع کر دیں ورنہ خالی خطبے پہ خطبہ کیا جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد انتہائی محترم و معزز خواتین سے انتہائی مؤدبانہ اور ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ مجلس کو توجہ سے سماعت فرمائیں آپ بھی بہت دور سے سفر کر کے آئی ہیں میں بھی بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں ایسا نہ ہو یہ اردو کا سفر انگلش کے سفر میں تبدیل ہو جائے لہٰذا سماعت فرمائیے اور بچوں کو بھی کنٹرول کیجیے تاکہ یہ ریس کورس کا سلسلہ بھی یہاں سے اب ختم ہو اور باقاعدہ مجلس پڑھی جا سکے سکون کی کیفیت ہوتی ہے اطمینان ہوتا ہے تو مجلس پڑھنے میں لطف آتا ہے اور بچوں کی دھما چوکڑی میں مجلس نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا امید ہے کہ توجہ دیں گے پتہ کی آواز بھی جا رہی ہے وہاں نہیں جا رہی ہے محمد علیہ زمانے کا یہ مزاج ہے کوئی شخص درود پر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ہماری بہنیں سمجھدار ہیں ایک دفعہ کہنے میں مان جاتی ہیں آپ کی دروازہ بند کر رہا درود پر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد گفتگو وہ ہونی چاہیے جو مبتلا بے ہو جس کی ضرورت ہو جس کی ڈیمانڈ ہو
اور ضرورت سمجھی جائے کہ ہاں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ظاہر تھوڑی سی گفتگو تو ہو گئی کہ جس کی ڈیمانڈ تھی وہ میں نے کر لی. مزید اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم کہ گفتگو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام در حقیقت ہماری تعلیم و تربیت کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے. یہ عزاداری ہی وہ عظیم مرتبت اور عظیم الشان درسگاہ ہے کہ جہاں سے مکتب تشیع ہی نہیں فقط بلکہ مکتب اسلام، اور مکتب اسلام سے بھی نہیں رکنا چاہیے بلکہ مکتب انسانیت تک کو درس رشد و ہدایت دی جاتی ہے. یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ ہمیں تہذیب و اخلاق اور شائستگی حاصل ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، بزرگوں کا احترام، بچوں پہ شفقت و محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے. اگر ہم اس عزاداری کے واقعین حقیقی مقاصد کو سمجھنا چاہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیں، 1400 سال گزر گئے، عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آج بھی ایسا ہے کہ دیگر مذاہب کی بنسبت مکتب تشیع مذہب جعفری ایک مہذب ترین مذہب سمجھا جاتا ہے. ایون یہاں کے اگر دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں تو وہاں کی اگر مذہبی تقریبات بھی ہوں اور وہاں کے مذہبی مقررین بھی ہوں تو ان کا فرق اور آپ کے اپنے مکتب کے مذہبی مکاتب کے مقررین و خطبہ میں خاص فرق نمایاں نظر آئے گا، جس کو یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بلکہ دوسرے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، دوسرے اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ جو تہذیب و شائستگی آپ کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں بھی نہیں پائی جاتی. تو یہ صدقہ ہے ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء کا، یہ صدقہ ہے مجالس عزا کا جو آپ برپا کرتے ہیں. اور پھر کیا ثواب ہوگا، کیا مقام و عظمت ہے ان مجالس کی کہ جو انتہائی زحمتوں اور مشقتوں کے بعد اٹھائی جاتی ہیں، اس زحمتوں مشقتیں اٹھانے کے بعد برپا کی جاتی ہیں. یہ طویل ترین سفر اختیار کر کے لوگ چلے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی مجلس ہو رہی ہے، کورٹ میں مجلس ہو رہی ہے، ڈبلن سے تشریف لا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہاں کیا ملے گا آپ کو؟ کتنے کچھ مل جائے گا؟ مادی طور پہ تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے کہ کیا مل جائے گا، لیکن یقیناً اہل علم جو ہوتے ہیں، اہل ہنر جو ہوتے ہیں، اہل فن جو ہوتے ہیں، وہ معنویت کو دیکھتے ہیں، وہ روحانیت کو دیکھتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ معال مجلس کیا ہے. معال مجلس اگر ہمارا یہ ہے کہ ہماری شرکت سے سیدہ طاہرہ کے آرزوؤں کو ہم خوش کر دیتے ہیں، معال مجلس اگر یہ ہے کہ ہم جناب رسول خدا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، معال مجلس یہ ہے کہ ہم جناب امیر المومنین کو ان کے فرزند کا قرصہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ مجلس اپنے کمال کی مجلس ہوا کرتی ہے. اور یہی حق ادا ہوتا ہے انسان کا عزاداری کے سلسلے میں. درود پڑھیں محمد و آل کیا کہ مقتضائے حال کے مطابق اگر گفتگو کی جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے. اور مقتضائے حال میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یورپ میں جو رہ رہے ہیں، ویسٹ میں ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم جو یہ ہے وہ بے تحاشا اور بہت آسانی سے فراہم ہو جانے والی چیز جسے گناہ کہتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے اور اتنی سستے طریقے سے ہمیں اویلیبل ہے کہ جس شاید کوئی اور چیز اتنا آسانی سے نہ ملے جتنا آسانی انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. گناہ کے راستے فراہم ہو جاتے ہیں، گناہ ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے. انسان غیر محسوس طریقے سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے، شرعی نقطہ نگاہ سے ہم نہ جانے گناہ کی کس وادی میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں یہ بات ہو جائے وہاں یہ نظریہ بھی قائم ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب اس گناہ کرنے کے بعد اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو گناہ کر لیا، خدا اور رسول اور آل رسول کو ناراض کر دیا، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں؟ اب کیسے ان کو خوش کر سکتے ہیں؟ شاید اب ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم انہیں خوش نہیں کر سکتے، انہیں راضی نہیں کر سکتے، لہٰذا اب جس وادی میں چل پڑے ہیں تب اسی میں چلتے رہیں، واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ کانسیپٹ پیدا ہو جائے کہ اب ہم نے گناہ کی اس وادی میں قدم رکھ دیا ہے کہ اب یہاں سے واپس ہونا مشکل ہے اور ناممکن ہے، اب وہ ہم سے راضی اور خوشنود نہیں ہوں گے، تو عزیزو یہ سب سے بڑا اور سب سے غلط کانسیپٹ ہے جو کسی ذہن میں اگر بیٹھ جاتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت وافی ہدایہ اور اپنے مولا آقا کہ جن کا آج یوم شہادت ہے
حضرت امام علی رضا علیہ السلام بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایام رضوی ہے، یہ ایام رضوی ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ 17 صفر اور 17 صفر سے لے کے 29 صفر تک، 29 صفر کو بھی شہادت امام علی رضا مشہور ہے اور 17 صفر بھی مشہور ہے، اور ان عرصے میں ظاہر ہے کہ جب ایام فاطمیہ آپ کس طریقے سے مناتے ہیں کہ 3 جمادی الثانی بھی آپ کی شہادت کی تاریخ لی جاتی ہے، اور اس کے بعد 17 جمادی الاول بھی لیتے ہیں، پورا ہفتہ گویا اس اعتبار سے مناتے ہیں۔ تو ایام بہرحال ائمہ علیہ السلام کی ان کی شہادت اور ولادت کی تاریخ پر ہم اس کا ایک ٹائٹل تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ دنوں اور تاریخوں میں محدود نہیں ہے۔ بہرحال اسی مناسبت کو میں نے محسوس کرتے ہوئے کہ آج امام افضل کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ کی خدمت میں آپ کا قول مبارک کی نقل کیا کہ یہاں امام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ذرا دیکھیے یہ اسلام کی وسعت ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے بلکہ انسان ہی سے ہوتی ہے۔ 14 ہستیاں ہی معصوم تھیں انبیاء کرام کے بعد، ان 14 ہستیوں کے بعد باقی جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی ہم اور آپ جیسے انسان ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ الانسان مرکب الخطا والنسیان، انسان مرکب ہے کس کا؟ خطا کا اور نسیان کا۔ ہمارا پیکر جو بنا ہے اس کے اندر خطا شامل ہے، اس کے اندر نسیان شامل ہے، یعنی بھول چوک شامل ہے۔ تو اب انسان جو معصوم نہیں ہے وہی گناہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اب کیا کرنا ہے اس کو؟ اور یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عصر حاضر کے اس پریزنٹ ورلڈ کے جو محققین ہیں، خصوصاً فلاسفر جو ہیں، انہوں نے ماہر نفسیات جو ہیں، انہوں نے ایک عجیب اور خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ گناہ در حقیقت ایک بیماری کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ ایک بیماری ہے۔ تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ گناہ ایک بیماری ہے تو پھر بیمار کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے، میڈیسن فراہم کی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے دوائی دی جاتی ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اظہار شفقت کیا جاتا ہے، اسے اس بات کا حوصلہ دلایا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی وری کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس یہ میڈیسن لیتے رہیں، آپ بہتر ہو جائیں گے، طبیعت اچھی ہو جائے گی، کتنا ہی مہلک مرض کیوں نہ ہو، آخر وقت ڈاکٹر اس کو تسلیاں ہی دیتے رہتے ہیں، لواحقین کو بھی تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے پورے ایفرٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر جھڑک دے، ڈانٹ دے، یا سادہ اصطلاح میں کہوں کہ چپیٹ لگا کر کہے کہ تم سے کس نے کہا تھا بیمار ہونے کو، کیوں بیمار ہو گئے تم، کیوں تم نے یہ حرکت کی جو بیمار پڑ گئے؟ اگرچہ اس نے اپنی غلطی سے بیماری کو اپنے اوپر طاری کیا ہے۔ قیامت کی سردی ہو رہی ہے، برفباری ہو رہی ہے، موسم انتہائی ٹھنڈا ہے، اور نکل گئے، نہ گلے میں مفلر ہے، نہ ہاتھ میں گلوز ہیں، نہ بدن پہ کوئی سویٹر ہے، نہ کوٹ ہے، نکل پڑے پہلوان بن کے، واپس تو آئیں گے چھینکتے ہوئے، واپس تو آئیں گے ناک بہاتے ہوئے، عجب نہیں کہ سر میں درد بڑھ جائے، پھر فلو ہو جائے اور فلو کہیں اور چلا جائے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ غلطی تھی، اپنی غلطی تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ اب اس غلطی کرنے کے بعد جب بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس آئے تو یہ شریف انسان پھر بھی آپ کو تسلی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ 2 خوراک کھا لیں انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایسی کرتے ہیں آپ، دیکھیے بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ایسے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹروں کا ماشاءاللہ مجمع ہے یہاں پر، کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ڈرتا ہوں یہاں پر تقریر کرتے ہوئے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، خواہ کسی بھی مذہب و مسلک سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، مریض جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ ہے مریض جسمانی، یہ ہے مریض جسمانی جس کے ساتھ ہے۔
اور اگر کوئی مریض روحانی ہو تو مریض روحانی کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی آیا اس کے اوپر ہم برس پڑے، نکل جاؤ یہاں سے، خبردار جو تم یہاں آئے، تم ایسے انسان ہو، تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو گناہ کر کے آ رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، الٹے قدم واپس چلا گیا، کہا میری تو یہاں توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار ہے۔ کوئی صاحب نہ آتے ہوں مسجد امام بارگاہ میں اور کسی دن وہ آ جائیں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، سب کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اوہو آج تشریف لے آئے، آج ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں کہ آج وہ بھی آ گئے، جو کبھی نہیں آیا تھا آج وہ بھی آ گئے، یعنی بیچارے نے آج آ کے کوئی جرم کر دیا، بجائے اس کو کہ آپ اس کی عزت دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اس انداز سے ہماری آنکھوں کی باتیں ہوتی ہیں جو بیچارہ خود بخود شرم کے بارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری! جو افراد کبھی کبھار بھی اگر آ جائیں غنیمت سمجھے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، وہ صرف بھولا ہوتا ہے، خالی بھولا ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ تو چنانچہ اگر کوئی روحانی مرض کا مبتلا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی محبت و شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسے بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی عزت دار طریقے سے اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے کہ نہیں یہ شخص ایسا ہے۔ ہاں ضرور سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے اجازت ہے، اور کہا بھی جائے وہ انسان کی جو اپنے گناہ پر مصر ہو، جو انسان علی الاعلان گناہ کرتا ہو، جسے فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گنہگار دو قسم کے، ایک گنہگار وہ ہے جو کسی غلطی بھول چک جیسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر جائے، لیکن بہرحال وہ ایسا گنہگار نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے دھتکار دیں۔ ایک گنہگار وہ ہوتا ہے کہ نہیں اپنا گناہ کرتا رہتا ہے اور اس گناہ کے اوپر اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے، شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے گنہگار کو یقیناً آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں، جب بھی میری کمیونٹی مجھ سے اٹیچ نہیں ہے، لیکن کہیں محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نہیں یہ کسی غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔ اور پھر یہاں تو اس کنٹری میں اس قسم کا جو گینگ سسٹم چلتا ہے کہ جہاں انسان دوسرے کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، دوستوں اور یاروں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اچھا والا نیک شریف انسان ان کے ساتھ مل کر برا انسان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان جہاں نظر آئے تو اس کے ساتھ پیار محبت شفقت کا مظاہرہ کر کے اس کو واپس اپنے کیمپ میں لانا چاہیے، نہ کہ اس سے اظہار نفرت کرے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اب امام کا ارشاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جب گناہ نہیں کیا تو وہ ایک پاک و پاکیزہ انسان ہے، وہ ایک شریف النفس انسان ہے، تو اس سے ہمیں اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے، اس کو اپنے پاس جگہ دینی چاہیے، اس کو ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ طلب کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنوں۔ ذرا رکیے یہاں پر اور دیکھیے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، اے مومنوں اللہ سے توبہ طلب کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، مومنین کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو مومن ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ انہوں نے توبہ ہی نہیں کرنی ہے۔ توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح یافتہ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے 4 شرطیں لازمی ہیں۔ یہ 4 شرطیں انسان کو پوری کرنی ہو، پورا کر دے انسان تو یقیناً وہ ایک تائب انسان کہلاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امیڈیٹلی گناہ کو ترک کر دے۔ ایسا نہیں کہ نہیں اب آج تقریر سنی انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا، میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جہاں ول لگ جائے، جہاں فیوچر ٹینس آ جائے تو وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ فیوچر جو ہے وہ نیچر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نیچر میں جب تبدیل ہو جائے پھر گناہ نہیں چھوٹتا انسان کا۔ نہیں چھوڑ دوں گا، نہیں ابھی چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں نے عہد کر لیا اسی سیکنڈ اسی لمحے میں گناہ نہیں کروں گا۔ پہلی شرط امیڈیٹلی یہ فیصلہ کر لیں کہ گناہ نہیں کریں گے آج کے بعد۔ اور اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر اظہار ندامت کرے انسان۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں میں نے مارا تھا، قتل کر دیا تھا اس کو،
لیکن کوئی پریشانی نہیں, چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے, یا میں نے خدا نخواستہ کوئی اور غلط گناہ کیا تھا اور مجھے کوئی اظہار شرمندگی, اظہار ندامت نہیں, اظہار ندامت ہونا چاہیے. اپنے سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول مبارک ہے کہ الندم توبہ, الندم توبہ, ندامت خود توبہ ہے. انسان جب نادم ہو جائے اپنی غلطی, کوتاہی, معصیت اور گناہ کے اوپر, یہ خود ایک طریقے کی توبہ ہے. تو یہ دوسری منزل ہے. پہلی منزل فوری طور پر ترک کر دے, دوسری منزل اظہار ندامت کرے, تیسری منزل انسان کی کہ مصمم ارادہ کر لے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اگرچہ پہلی شرط سے ملتی جلتی ہے لیکن فرق بہرحال ہے. پہلی یہ کہ ابھی فیصلہ کر دیا کہ اب نہیں کرنا ہے, تیسری میں یہ کہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج کے بعد نہیں کروں گا ہمیشہ کا. ایسا نہیں کہ آج توبہ کی اور کل پھر پہنچ گئے. ہوتے بہت سے, گئے کسی کے درس سن لیا, کسی کی بات سن لی, ٹی وی پہ کوئی تقریر سن لی یا کوئی کتاب پڑھ لی اور بہت خیال آیا, بہت توبہ بھی کی, آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, سب کچھ کیا, اور ادھر مجلس ختم ہوئی, مولانا گئے, مومنین گئے, ادھر پھر چلے جا رہے ہیں ادھر. یعنی میں تو ایسی کیا کہوں کہ ہمارے قوم کا حال ہے, ایسی شخصیت بھی جانتا ہوں. یہ صاحب ان کی باقاعدہ جناب ویڈیو کی دکان, کون سی ویڈیو کی دکان آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی ویڈیو کی ہو سکتی ہے؟ وہ نوحل مرثیوں کی ویڈیو نہیں, وہ بمبئی والے ویڈیو, اس کی دکان کھول کے بیٹھے, اور دکان سے وہ تشریف لاتے تھے مجلس میں اور مجلس سے جاتے تھے دکان میں. ایک دن میں نے اتفاقاً ایسے ہی ایک مجلس میں پورا مجلس جو ہے وہ گانے کی جو مضر اثرات ہیں اور نقصانات ہیں اس کی بتائی کر دی. جب عمر سے مجلس پڑھ کے اترا تو مجھ سے پوچھتے مولانا صاحب آپ کو کس نے پمپ کیا ہے؟ تو میں یہی نہیں سمجھ پایا کہ کس نے پمپ کیا ہے. میں نے کیا مطلب آپ کا, آپ کو کس نے بولا کہ گانے پہ تقریر کرنے کا؟ میں نے اپنے حساب سے کیے, میں ایک سیریز چل رہی تھی, تقریر کر رہا تھا, آج اس پہ کر دی. کہا مولانا مجھے آپ ویڈیو کی بات بار کر رہے تھے, وہ میری دکان ہے. یعنی اب کہتے ہیں نا وہ چوری اور سینہ زوری, کہ بھئی آپ ہے تو چھپے. یہ شرعی حکم ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا بھی ہے تو اس گناہ کو چھپائیے, اس کا اعلان کرتے ہوئے مت پھریے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. جناب رسالت مآب کے پاس, مولا کائنات کے پاس متعدد دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے گناہ کیے, بدترین گناہ کیے, اور جب امام کے پاس آئے, رسول کے پاس آئے, رسول نے واپس بھیج دیا, کہا جاؤ میں نے کچھ نہیں سنا. پھر چلا آ رہا ہے کہ امیر المومنین میں نے یہ گناہ کیا ہے, اب مجھے اس کی سزا دی. کہا جاؤ میں نے نہیں سنا, تم چلے جاؤ. پھر تیسری مرتبہ آ گیا. جب 3 مرتبہ کے اقرار کر لیا تو امام نے کہا نہیں اب تو قابل سزا ہے, اب قابل تعزیر ہے, اب یہ سزا ملنے کی نہیں. تو حکم شریعت بہرحال یہ کہ جو گناہ ہو گیا سا ہو گیا, اس پہ انسان نہ تو فخر و انبساط کا مظاہرہ کرے اور نہ ہی اسے کسی کے سامنے اس کی تکرار کرے. تو تیسری منزل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. اور چوتھی منزل یہ ہے کہ جس کے حق میں گناہ کیا انسان نے, چاہے وہ ذات پروردگار ہو چاہے وہ انسان ہو, کسی کے حق میں بھی اگر گناہ کیا ہے تو اس سے معذرت کرے, اس سے معافی طلب کرے. اور جب انسان یہ کر لے گا تو اس کی گناہ گویا اس نے اپنے گناہ سے مغفرت طلب کر لی, بارگاہ رب العزت معافی مانگی. لیکن گناہ کے سلسلے میں عزیزوں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑی خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں. اور شریعت نے تائب کس کو کہا ہے, توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والا عزیزان محترم وہ شخص ہے, ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے مثال کے طور پر مجھے میرے وہ ریسورسز ہی نہیں میرے پاس کہ میں گناہ کر سکوں, میں کر ہی نہیں سکتا ہوں, میں کہوں میں نے گناہ سے توبہ کر لی, میں گناہ نہیں کرتا. یہ توبہ نہیں ہے. انسان اپنے مقام و مرتبے اور شخصیت کے مطابق کہہ رہے بھائی لوگ مجھے کمیونٹی میں ایک عزت دیتے ہیں, میرا ایک مقام ایک شخصیت ہے, میں یہ گناہ کروں اچھا نہیں لگے گا, اور یہ کہتے ہیں انسان گناہ نہ کرے. کہ یہ تائب نہیں ہے بلکہ کیا ہے, خائف ہے. یہ توبہ نہیں کر رہا ہے, یہ خوف زدہ ہو گیا ہے. کوئی انسان اس لیے توبہ کر لے کہ نہیں اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے مثلا پولیس پکڑ لے گی, تو یہ پولیس کے خوف سے انسان نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہے, اللہ کے خوف سے نہیں بچایا. کوئی انسان اس لیے گناہ نہیں کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہو تو میں اپنی گناہ کر سکوں گا, تو یہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ شخص بیچارہ مفلس ہے, یہ کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی انسان اس لیے توبہ کر رہا ہے
اس انداز سے توبہ کر رہا ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اتنی قوت نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں، میری صحت ہی ایسی نہیں ہے، تو اب یہ توبہ نہیں کرنے والا ہے بلکہ یہ خود بیمار ہے۔ کوئی انسان اس لیے اگر توبہ کرتا ہے کہ بھائی میں اس لیے گناہ نہیں کر رہا ہوں اور میں توبہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، یہ ایسی ایسی بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں عجیب و غریب کہ یہ مجھے بھی ہو جائے گی، لہٰذا میں نے نہیں کرنا ہی گناہ۔ تو اس نے کیا کیا؟ توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی صحت کے خوف سے، اپنی بیماری کے خوف سے، اپنی شہرت کے خوف سے، اپنی عزت کے خوف سے، ان دنیاوی خوف کے ذریعے وجہ سے انسان توبہ کر رہا ہے، لیکن خدا کا خوف اس کے دل میں باقی نہیں ہے، اور جب خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر یہ توبہ نہیں کرا پا سکتی۔ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو، وہ توبہ جو انسان کے لیے ناح سے قرار پا جائے، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب انسان سوچے بھی نہیں اس کے لیے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ انسان کی کیا توبہ ہوگی؟ مثال کے طور پر توبہ ہی ایک آدمی ایسا ہے کہ اسے آپ کمرے میں بند کر دیجیے اور ایسا لاک کر دیا ان کو کہ وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ اب ان کے پاس نہ ٹی وی ہے، نہ VCR ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کمپیوٹر ہے، کچھ نہیں ہے، اور کچھ گھر کے اندر وہ ہیں بس 4 دیواریں ہیں اور وہ اکیلے ہیں۔ ہفتہ مہینے برباد آپ نے ان کو کھولا، وہ باہر نکلے، اب وہ کالر ٹھیک کرتے ہوئے بہت ہی پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، 1 مہینے میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو آپ سوچیں کہ کیا آپ ان کے اس کہنے کو کوئی امپورٹنس دیں گے؟ کیا اپریشیٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یہ تو کہیں گے بھائی صاحب کرتے کیسے؟ آپ کو تو ہم نے بند کیا ہوا تھا اندر، آپ کیسے گناہ کرتے؟ آپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ایسا انسان جو ہے اپنے آپ کو پراؤڈلی پیش کرے، وہ فخر کرتا ہوا نظر آئے، وہ مغرور نظر آئے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اس کی حماقت و بے وقوفی تو ہو سکتی ہے، اپنی تعریف نہیں قرار دی جا سکتی ہے۔ ہاں تعریف اس کی آپ کر سکتے ہیں، تعریف و توصیف اس کی جا سکتی ہے کہ جو ایسے مقام پر ہے جو تنہا ہے، وہاں پر وہ غار کے اندر ہے، وہ سرداب کے اندر ہے، وہ قید خانے کے اندر ہے، قید خانے میں اس کے پاس عورت بھیج دی جاتی ہے، وہ عورت اسے راغب کرنا چاہتی ہے، اپنی طرف چاہتی ہے بلانا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس طریقے سے عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اس قدر سجدہ ریز ہوتا بارگاہ رب العزت میں کہ یہ عورت جو گناہ کرانے کے لیے آئی تھی، اب یہ عورت سجدہ کرنے لگ جاتی ہے، اب یہ عورت سجدہ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو ائمہ طاہرین اور ائمہ معصومین علیہ السلام، امام علی نقی کے واقعہ ہے یہ۔ آپ قید خانے میں ہیں اور قید خانے میں حاکم وقت آپ کے پاس ایک ایسی فاحشہ عورت کو بھیجتا ہے جو چاہتا ہی ہے کہ امام کو یہ اپنی طرف راغب کرے، لیکن اللہ اکبر، یہ امام ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عصمت کاملہ پر فائز امام۔ اب جو سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھتا اور ہر سجدہ کر رہا ہے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، یہاں تک کہ عاجز آتی ہے اور عاجز آنے کے بعد خود سجدے میں گر جاتی ہے۔ اور اب جب آتا ہے جیلر تلاش کرتا ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا، تو پتہ چلا کہ وہ بھی امام کے پیچھے سجدہ ریز ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ کر رہی ہے۔ تو اب ایسا انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے، مغرب میں ویسٹ میں آپ رہتے ہوئے، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں، اگر آپ معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ کمال ہے۔ اور عزیزوں، یہ پیغام ان مجالس کا یہی ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ طیب و طاہر رہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی داغ دھبے کے بھیجا ہے، اسپاٹ لیس بھیجا تھا اس دنیا میں۔ گناہوں کا اسپاٹ بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بہت سے اسپاٹ ہوں گے۔ اسپاٹ لیس بھیجا یعنی بالکل پاک و پاکیزہ بھیجا، لیکن اب جب جا رہے ہیں اس دنیا سے تو کتنے دھبے ہیں، جھوٹ کا دھبا ہے، غیبت کا دھبا ہے، چوری کا دھبا ہے، ظلم کا دھبا ہے، نہ جانے کتنے دھبے ہیں۔ تو کیا جب انسان اس دنیا میں اس طریقے سے جائے گا تو وہ بارگاہ رب العزت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ دیکھیے عزیزوں، میرے استاد محترم آیت اللہ عظمہ شیخ محسن حرم پناہی درس اخلاق کے استاد میں فرماتے تھے کہ ائمہ طاہرین کا مقام مرتبہ کیا ہے؟
کہتے ہیں بڑا بلند مقام ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا اماموں کے مقام کو۔ یہ ائمہ علیہ السلام ہر وقت انبیاء کرام کی محفل میں رہتے ہیں، انبیاء کرام کی جھرمٹ میں رہتے ہیں۔ جملہ اس کا یہ ترجمہ یہ کہ انبیاء کرام کی جھرمٹ میں ائمہ رہتے ہیں، اور جب ائمہ طاہرین انبیاء کرام کی جھرمٹ میں رہتے ہیں، یعنی بیچ میں ائمہ علیہ السلام ہیں اور اطراف میں انبیاء علیہ السلام ہیں، ایسے میں ہر نبی کا چاہنے والا، ماننے والا فالوور جب اس کے پاس آتا ہے، اگر اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت پراؤڈ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک مثال دی، اور مثال یہ تھی کہ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، وہ فیل ہو گیا، یا اگر پاس ہو گیا، اچھی گریڈ لایا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا ہے، ہائی مارکس لے کر آیا ہے، اے گریڈ سے پاس ہوا ہے، اور اس نے، آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں، ایسے میں اس نے لا کے آپ کو رپورٹ دیا، ابو میں پاس ہو گیا، یہ میری رپورٹ ہے۔ آپ نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے پوری رپورٹ بھی نہیں پڑھی، جب آپ نے اس کے 100% مارکس دیکھے، فوراً خوشی سے آپ نے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا دیا، یہ میرا بیٹا پاس ہوا ہے امتحان میں، یہ دیکھیے اس کی رپورٹ آئی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ، سب کو دکھا رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہ رہا اس کو بھی دکھا رہے ہیں، دکھاتے ہیں اور دکھانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا بیچارہ کوئی مارکس نہیں لے کر نہ آئے، بالکل انڈا بٹا انڈا لے کر آئے، اب اس کے بعد آپ کھڑے ہیں اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں، اب آپ کو رپورٹ دے، ابو یہ میری رپورٹ آئی ہے، ایک نہیں دو انڈے لے کر آیا، تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیا آپ دکھائیں گے اپنے دوستوں کو؟ آپ کی کوشش یہ ہوگی کسی صورت سے میں جلدی سے اس کو ہائڈ کر دوں، چھپا لوں، اس کو کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا کہ میرا بیٹا فیل ہو کر آیا ہے، یہ تو میری بے عزتی خراب کر رہا ہے، لہذا وہ اس کو چھپائیں گے، بتائیں گے نہیں، چہرے پر اضطراب کی علامتیں آ جائیں گی، پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، چہرہ سرخ ہوگا غصے سے، اور کوشش یہ ہوگی کہ میں بھی یہاں سے موو ہو جاؤں، بچے کو ساتھ لے چلوں، اس سے پہلے کہ بھانڈا پھوٹ جائے۔ تو میرا بات، یہ میں دل لگتی باتیں کر رہا ہوں، کوئی عالمانہ تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو خیر جاتی بھی نہیں ہے۔ درود پر محمد علیہ محمد، لیکن کیا ایسا نہیں ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ جب ہمارے بیٹے کا اچھا رزلٹ آتا ہے تو ہم اپنے فرینڈز کو، اپنے فیملیز کو اور دوسروں کو بتاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور جب نہیں آتا ہے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، بات وہی کی وہی دبا دی جاتی ہے۔ اب عزیزوں یہ سوچئے کہ امام زمان علیہ السلام کی متعلق یہ مشہور ہے کہ تمام شیعوں کے تمام تر اعمال و افعال ایوری منڈے امام کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں، ایوری منڈے ہر پیر کو اعمال امام زمان کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں۔ اب آیت اللہ حرم پناہی فرماتے ہیں کہ ائمہ انبیاء کی جھرمٹ میں ہوتے ہیں، اب امام زمان کے کوئی چاہنے والا، ماننے والا، کسی فالوور کی رپورٹ وہاں پہنچے امام کے پاس، کیونکہ ہر منڈے کو آ رہی ہے۔ اب امام نے دیکھا سامنے انبیاء کرام کا مجمع ہے، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، میرے شیعہ کی رپورٹ آئی ہے، صبح کی نماز قراءت، ظہر کی نماز قراءت، عصر کی قراءت، مغرب قراءت، عشاء قراءت، باقی بچا ریڈ قراءت، تو کیا رہ گیا؟ تو آپ بتائیے کہ آپ امام کے سامنے کیا، امام علیہ السلام اس وقت کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ جب نہیں کوئی نبی بڑھ کر پوچھ لے کہ امام زمان یہ آپ کے چاہنے والوں کی رپورٹ ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو امام کو شرمندگی ہوگی، احساس ندامت ہوگا، کس کی وجہ سے؟ ان کا تو نہیں کردار ہے، میرے کردار کی وجہ سے، میں نے ایسا کردار پیش کیا کہ میری رپورٹ وہاں پہنچی، اور اس رپورٹ کی وجہ سے انبیاء کے سامنے ائمہ کو اظہار ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑا۔ تو اس کا باعث کون بنا؟ اپنے امام کے لیے باعث مسرت بنے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا کہ شیعتنا، اے ہمارے شیعوں، کونوا لنا زینا،
ولا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعوں کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، ولا تکونوا علینا شیئا، دیکھو ہمارے لیے شرمندگی کا اور عار کا باعث مت بن جانا۔ تو ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے عزیزوں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی عزت و وقار کو کہیں نقصان پہنچنے نہ دے۔ کہیں کوئی ایسا عمل ہو سکتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے آپ سے سب سے ہوں گی، ہم سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوں گی؟ اگر ہم غلطیاں نہیں کریں گے تو معصوم نہیں بن جائیں گے، نہیں ہم معصوم ہیں ہی نہیں، غلطیاں ہوں گی ہم سے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کر لیجیے، ایسی توبہ کر لیں کہ اس کے بعد تو دوبارہ گناہ کے اعادہ نہیں ہو۔ کسی نے جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسالت مآب سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی خاتون کے حوالے سے سوال تھا کہ انہوں نے مثلا حالت روزہ میں کسی کے ساتھ بد کلامی کی، اس کے نتیجے میں انہوں نے پوچھا کہ پھر اس نے توبہ کر لی، یا بعض راتوں میں کہ کسی کو فحش کلامی کی اور توبہ کر لی، تو کہا کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، غور کیجیے گا اسلام کتنا وسیع ہے، اس کے اندر کتنا رحم ہے، کتنی عطوفت ہے، کتنی شفقت و محبت ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ واللہ اگر وہ 70 انبیاء کو بھی قتل کر دیتی اور اس کے بعد توبہ کرتی اللہ سے تو اللہ سے معاف کر دیتا۔ 70 انبیاء کو قتل کر دے اور پھر توبہ مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو یعنی کیا چیز ہے کہ بندہ پلٹ کر تو آئے خدا کی طرف، خدا کس طریقے سے اس کو بلا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ تم آؤ مجھ سے توبہ مانگو، مجھ سے مغفرت کرو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہاری توبہ استغفار قبول کروں گا۔ لہذا ذہنوں سے اس کانسیپٹ کو نکال دینا چاہیے کہ ہم نے بڑے گناہ کر لیے ہیں اور اب کیا ہو سکتا ہے، اب بڑی مشکل ہوگی، لہذا عبادات سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، مجلس و ماتم سے دور ہو گئے، حد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی سے دور ہو گئے کہ ہم گنہگار انسان ہیں۔ نہیں، کتنا ہی گناہ کر لیا ہے، واپس پلٹ آئیں اس کمیونٹی کے درمیان، واپس آ جائیں اس قوم کے درمیان، اپنی اس عبادات کے درمیان، اپنی مجالس و محافل کے درمیان آ جائیں۔ پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اور چند باتیں امام مرزا کے حوالے سے، وہ عظیم الشان امام کہ جن کو مدینے سے طلب کیا گیا خراسان، اور یہ امام خراسان تشریف لائے، لیکن کیا شان تھی خراسان میں آنے کی کہ امام تشریف لاتے ہیں خراسان، اور خراسان میں جب نیشاپور پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ دیکھا کہ جم غفیر لگا ہے، 5000 قلمدان موجود ہیں وہاں پر، 5000 قلمدان یعنی پین ہے اور امپورٹ ہے ساتھ میں، اور وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ پکار کر کہا فرزند رسول، زمانہ بیت گیا کہ ہم نے آپ کے جد کی کوئی حدیث نہیں سنی، کوئی حدیث سنائیے اپنے جد کی۔ اور اب ایسی شخصیت کہ اس کا تسلسل ایسے ہے کہ جو جب حدیث بیان کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے رسول خدا سے سنا۔ تو یہ وہ سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، یہ وہ خوبصورت سلسلہ کہ جس میں کہیں بیچ میں کوئی اور جھوٹا راوی نہیں ہے، کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے، معصومین کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اور اس بعد جب کہنے لگے کہ میں نے ان سے اور ان سے اور ان سے کیا فرمایا ہے، کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک محکم اور مضبوط قلعہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط و محکم قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس محکم قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ اس کے بعد امام نے اپنی محمل کا پردہ گرا دیا، آگے بڑھ گئے، کچھ دور چلے تھے، پھر ایک دفعہ پردہ پلٹا اور پکار کر پھر کہا ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان کی شرطوں میں سے ایک ہوں۔
یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسولullah پڑھو، لیکن اگر تم نے کسی بھی منزل پر اہل بیت سے روگردانی کر لی، آل رسول سے روگردانی کر لی، تو پھر یہ شرطیں پوری نہ ہو پائیں گی۔ لا الہ الا اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا، محمد رسولullah کہہ کر تم اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہوگے، بلکہ میں بھی اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، ہاں جب تک ہمیں تسلیم نہ کرو گے، ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لو گے، تم فلاح یافتہ نہیں ہو سکتے ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ روایت میں ملتا یہ ہے کہ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا، اور اس نے کہا گیا کہ اگر کوئی اس حدیث کو لکھ کر کسی دیوانے کی گلے میں ڈال دے تو دیوانہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے ایران کے گھروں میں، اکثر گھروں پر آپ دیکھیں تو ان کے مین ڈور کے اوپر یہ لکھی ہوتی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذاب۔ تو یہ امام رضا کا وہ مقام مرتبہ پہنچ گیا خراسان میں۔ خراسان میں پہنچے تھے کہ ایک دفعہ اب امام کے وہاں قیام ہے اور مامون کی دربار میں آمد و رفت ہے، جاتے ہیں آتے ہیں مختلف امور کے لیے۔ ایک دفعہ مامون کے دربار میں جو ملازم تھے، جو مخالفین تھے، جو امام سے بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جب بھی آتے ہیں ہم ان کے لیے پردہ اٹھاتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں پھر ہم ان کے لیے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ مامون نے نہ جانے کیوں ان کو اتنا مقام و اہمیت دے دی ہے، لہٰذا اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ تیار کر لیا، انہوں نے ایک پلان، ایک سازش کی کہ ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے۔ امام اپنے حزب معمول اپنے وزٹ پر آئے مامون کی دربار میں، جیسے امام قریب پہنچے ایک دفعہ تیز ہوا کا جھونکا چلا، امام اندر داخل ہو گئے۔ امام بیٹھے وہاں گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے، گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئی، جو بھی باتیں ہوئی، اس کے بعد جب واپس آنے لگے پھر ایک دفعہ ہوا چلی، امام تشریف لے آئے۔ یہ سوچتے رہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ذلیل کریں گے اس ذریعے سے، کہ خود آئیں گے، پردہ اٹھائیں گے، جھکیں گے، اندر جائیں گے، یہ خفگی سی بات ہے، سکی کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی، لیکن ان کا بھی تو معجزے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ طائب ہو گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، امام سے معافی مانگی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اپنے روٹین کی اوپر آ گئے۔ تیسرا واقعہ جس سے بعض روایت میں امام علی نقی سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور یہ امام علی رضا سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ کہ جناب امام علی رضا کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب۔ اس نے یہ کلیم کر دیا تھا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ اب کہاں امیر المومنین کا زمانہ اور کہاں امام علی رضا کا زمانہ، اور وہ کہتی میں زینب بنت علی ہوں۔ جب اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، لوگوں نے سوال کر لیا کہ زینب بنت علی کہاں سے ہو سکتی ہو، تم ابھی جوان ہو، اگر زینب بنت علی ہوتی تب تو نہ جانے کہاں پہنچی ہوتی۔ کہا تم نے کیا زلیخا کو واقعہ نہیں سنا ہے کہ اللہ نے زلیخا کو کتنے بڑھاپے کے بعد جوانی عطا کر دی تھی؟ اسی طریقے سے اللہ بھی مجھے ہر سال یا کچھ سالوں کے بعد میری جوانی کو واپس لوٹا دیتا ہے، میں اسی عمر میں آ جاتی ہوں۔ اب لوگوں کو عقل و شعور استعمال تو نہ کر سکے کہ کیا ہے، بات پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، یہ اپنے آپ کو زینب بنت علی کہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس علی کا جس کا یہ دعویٰ کر رہی ہے، اس علی کا ایک علی فرزند آج بھی موجود ہے۔ علی کا ایک علی فرزند آج موجود ہے، اس کا نشان لے لو، کیا حرج ہے۔ تو مامون نے اپنے دربار میں ایک ایسا کیج بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک ایسا پنجرا بنا کے رکھا تھا جسے برکت السبع کہتے تھے، یعنی درندوں کا پنجرا۔ اس میں اس نے کچھ جانور ایسے جیسے شیر اور چیتے رکھے ہوئے تھے جو موسٹلی بھوکے رہتے تھے، اور جب کوئی مامون کا کوئی مخالف ہوتا تھا تو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، وہ اسے کھا کے اپنی خوراک پوری کرتے تھے، اپنی غذا پوری کرتے تھے۔ چنانچہ ان کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو علی رضا کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتائیں اس کا مسئلے کا حل۔ جب امام کو بلایا گیا تو امام نے کہا کہ ایسی بات ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سادات کے گوشت و پوست اور خون حیوانوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ سادات کا گوشت و خون حیوانوں پر، درندوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ واقعی بنت علی ہے
تو اسے کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اس کا امتحان لے لیا جائے۔ برکت الصبا موجود تھا، پنجرہ موجود تھا، مامون کا حکم ہے کہ اس عورت کو اندر ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی اس نے حکم دیا ایک دفعہ شور مچانے لگی، چلانے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو نہیں، پہلے آپ خود جا کے دکھائیں، پہلے آپ خود جائیں اگر ایسا ہے۔ چنانچہ امام کو کہا کہ آپ جائیے، تشریف لے جائیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مامون بہت اچھا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اگر بات ان کی صحیح ثابت ہو گئی تو ہمارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ اس نے جو جھگڑا پیدا کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کی بات ان کی صحیح ثابت نہ ہوئی تو درندے ختم کر دیں گے، ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہو جائے گا۔ امام کو داخل کر دیا کیج میں۔ امام جیسے کیج میں داخل ہوئے، وہ درندے جو شیر اور چیتے بھوکے وہاں گھوم رہے تھے ایک دفعہ امام کے چاروں طرف تلایا کرنے لگے، امام کی طرف طواف کرنے لگے، اور طواف کرتے کرتے ایک دفعہ امام کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئے۔ امام بھی اپنا دست شفقت ان کے اوپر پھیر رہے، یہاں تک کہ وہ خاموش کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس کے بعد امام نے پوچھا کہو تو باہر آ جاؤں میں؟ مامون سے خطاب کیا کہ کہا کہو تو باہر آ جاؤں؟ مامون پریشان تھا، پورا دربار سجا ہوا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، منقلب ہونے لگے۔ یہ تو واقعتاً معجزہ ہے، یہ حیوان ہے، یہ حیوان کو کیا کسی کی شناخت، اس حیوان کو کسی کی کیا پہچان، اس کے سامنے تو اگر کوئی بھی انسان آ جاتا ہے یہ چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، انہیں کیسے نہیں کچھ نقصان پہنچایا، یہ کیسے ان کے تابع فرمان بن گئے۔ بس ایک دفعہ لوگ منقلب ہوئے، مامون نے کہا نہیں ہاں باہر تشریف جائیے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بعد میں اس عورت کو اندر بھیجا گیا، اس عورت کو جیسے ہی اندر داخل کیا ان شیر چیتوں نے اسے کھا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ امام باہر آ گئے اور سادات کی عظمت و جلالت امام نے روشن کر دی۔ درود پڑھ محمد و یہ تو ائمہ اطہار ہیں کہ جو خود عصمت کاملہ کا فائز ہے۔ اگر ان کا کوئی چاہنے والے ماننے والے ہوتے ہیں اور ان کے نام سے صرف ان کے ساتھ نسبت پا جاتے ہیں وہ، اور اس نسبت پانے کے نتیجے میں وہ اس شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے عزائے امام حسین برپا کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ماتم کے اوپر بسا اوقات آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے وہ ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ آگ جو تنوں لکڑی جلا کر روشن کی جاتی ہے، اس پر ایک عزادار امام حسین کس انداز سے آہستہ آہستہ خراما چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی عقیدت ہے، یہ نسبت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، یا ان خیام کربلا سے کہ جب خیام کربلا جلائے گئے تھے تو اب ان جلتے ہوئے خیموں میں سے جس طرح بیویاں نکلی ہیں، آج ہم ان کے غلام اور آج ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے لیے بھی ایسی آگ روشن ہو جائے تو اس طریقے سے حسین چلتے ہوئے گزر جائیں گے جس طریقے سے سید سجاد گزرے تھے۔ تو جہاں نسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں تاثر تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں کیفیت بدل جاتی ہے عزیزوں۔ اب انسان نسبتیں دے کر کوئی بھی عمل کرے، عزاداری سید الشہداء انسان مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے مراسم ادا کرتے ہیں، کوئی علم سجاتا ہے، کوئی تابوت سجاتا ہے، کوئی زلجنا سجاتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، اور اس تاثیر کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے موقع محل کے مطابق سے متاثر کرتی ہے انسان کو۔ تب اگر کسی انداز سے کچھ کرے، مثال پر یہ نظر کی جاتی ہے، یہ پھلوں کے پر نظر دی جا رہی ہے، پھولوں کے پر نظر دی جا رہی ہے، اب نظر دی جا رہی ہے تو یہ کیا ہوا؟ کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ یا اسے ہم بالکل اگنور کر دیں یا اس کو ڈس رسپیکٹ کریں؟ ایک کپڑا ہے، یہ کپڑا یہ بلیک کپڑا ہے، جب تک اس کے اوپر یہ نام نہیں لکھا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب اس کے اوپر لکھ دیا گیا یا ابا عبداللہ الحسین، تو اب یہ ہماری آنکھوں سے لگانے کے قابل بن گیا، یہ آنکھوں سے لگانے کے قابل بن گیا۔ یہ لکڑی جو ہوتی ہے، جو بانس ہوتا ہے، آپ اس میں علم سجاتے ہیں، عام لکڑی ہے، اسے جھوپڑی بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے آپ نے علم کے لیے استعمال کیا تو اب یہی بانس، یہی لکڑی جو ہے قابل احترام ہو گئی۔ تو اب جس چیز کی نسبت ہو جائے علم کے ساتھ، چاہے وہ کسی قسم کی تبرک ہو یا کوئی علم ہو، کچھ بھی ہو، یاد رکھیں، یہ دیکھیں کہ نسبت کہاں دی جا رہی ہے اس کی۔ اگر نسبت دی جا رہی ہے کسی محترم شے کی طرف تو قابل احترام۔ میں یہ امامہ پہنا ہوں آپ کے سامنے، یہ امامہ میں نے سر پہ پہنا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ بازار سے گئے تھے، 5 گز ململ خرید کے لے آئے تھے، امامہ بنا لیا ہم نے، لیکن جب یہ امامہ بن گیا تو اگر کہیں نیچے پڑا ہوا کہ گر گیا تو آپ اسے اٹھا رہے ہیں، میں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کپڑا ہی کہ نہیں، یہ امامہ ہے، یہ سر پہ پہننے والا ہے۔ امامہ بڑی مثال دے دی میں نے شاید، ٹوپی جو ہم پہنتے ہیں،
یہ ٹوپی کیا چیز ہے؟ سر پہ پہنی جاتی ہے. جب سر پہ پہنی جاتی ہے نیچے کہیں گر جائے اسے اٹھا لیا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. کیا بھائی کیوں عزت کر رہے ہیں آپ اس کی؟ کہا نہیں, سر پر رکھنے والی چیز ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اس ٹوپی سے کبھی کوئی اور کاغذ ملے, ٹیشو ملے, آپ صفائی کر دیں گے. کسی کی ٹوپی مل جائے لیکن لاکھ گندہ ہو, ٹیبل ہو یا کوئی چیز ہو, ٹوپی سے صاف نہیں کریں گے, نہیں, اس کا تو احترام ہے, یہ تو پہننے والی چیز ہے. تو عزیزو, جہاں کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے, ہر چیز ضروری نہیں کہ آپ شریعت ہی کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں. ہر چیز ہمیشہ شریعت کی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اگر ہر چیز شریعت کی نقطہ نگاہ سے دیکھی جائے تو بہت سی وہ چیز جن کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے, وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ماحول و معاشرے کے مطابق ہوتی ہیں, اس کے مطابق اگر اسے دیکھا جائے تو اس پہ عمل کیا جائے. نسبتوں کا احترام کیا جانا چاہیے. جو چیز نسبت رکھتی ہو اس کی عزت کیجیے, تعظیم کیجیے, اور اس کے بعد ہمارے پاس اس سے سوا اور کیا چیز ہے. جب نسبتیں دیکھتے ہیں تبھی ہم احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیزوں. یہ عزائے حسین علیہ السلام یہ تبرکات ہیں عزیزوں. اگر ان تبرکات کو ختم کر دیا جائے, ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے, تو یاد رکھیے کہ پھر عزائے حسین کی حقیقی تصویر ہماری نگاہوں میں سج نہیں پائے گی. اگر آپ زلجنا نہیں ہے آپ کے پاس, میں زلجنا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اگر جہاں نکلتا ہے اور صحیح معنوں میں نکالا جاتا ہے, اس لیے کہ نکالنے کے مختلف طریقے بن گئے ہیں. ہم نے عزاداری کو بہت موڈیفائی کر دیا ہے, کچھ ایک فیشن بن گیا ہے ہمارا, کچھ ہمارا ایسا اسٹائل بن گیا یہ کرنا ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ان کی بڑی اہمیت ہے, بڑی عزت ہے. جو وہ زلجنا نکالتے ہیں, جنہوں نے پالے ہوئے اپنے زلجنا, اپنے گھوڑے پالے ہوئے, وہ صرف زلجنا کے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی اور کام میں استعمال نہیں کرتے ہیں. جب کسی اور کام میں نہیں کرتے, انہوں نے نسبت دے دی کہ یہ مولا کے نام پر ہے. تو مولا کے نام پر جب کہہ دیا تو اب یہ جانور جو ہے, اس جانور کو دوسرے جانوروں سے امتیاز حاصل ہو گیا, دوسرے گھوڑے سے اس کو خاص امتیاز حاصل ہو جائے گا. تو بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ انسان بسا اوقات ایسے بھی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جو سوچتا بھی نہیں ہے کہ شاید یہ بات شرعی ہے یا غیر شرعی ہے, لیکن انسان گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. اسے بچنا چاہیے, اور بچنے کے لیے شاید یہ کتنا خوبصورت نسخہ ہے, بلکہ یقیناً خوبصورت نسخہ ہے کہ جہاں کہا گیا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طرح مولا کائنات کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. عزیزوں دیکھیں کتنی نزاکت